السلام علیکم میری سہیلیوں، کیسی ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گی اور اپنی زندگی کے حالات و واقعات کے ساتھ دنیا کے جس بھی کنارے سے آپ نے وقت نکالا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکر گزار ہوں۔ جو میری سہیلیاں پہلی دفعہ اس چینل پہ آئی ہیں انہیں تعارف کروا دوں کہ میرا نام انیسہ ہے۔ پیشے کے لحاظ سے میں ایک ٹیچر ہوں۔ میرے تعارف کا ایک حصہ یہ ہے کہ میں سرٹیفائڈ NLP پریکٹیشنر ہوں، سرٹیفائڈ انرجی ہیلر ہوں، اور ایز ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹر شیئر کرتی ہوں اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہ جو سیکھنے میں سالوں لگ گئے۔ اس یقین کے ساتھ میری سہیلیوں کا کسی کا سالوں کا سفر مہینوں میں طے ہوگا اور کسی کا مہینوں کا سفر دنوں میں۔ ٹرمز میں سے ٹرانسفارمیشن جرنی کہتے ہیں، شعوری طور پہ خود کو بہتر کرنے کی کوشش کے سفر میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے آج کا ٹاپک جیسے آپ نے دیکھا، جی میری سہیلیوں خدا حافظ کہہ دیتی ہیں ہم۔ جی 2024 آ رہا ہے، کیلنڈر بتا رہا ہے کہ یہ سال ہمیں خدا حافظ کہنے کا وقت آ گیا ہے، بہت قریب ہے۔ تو کیا کریں، یہ جو وقت ہے اس سال کے کیلنڈر بدلنے کے ساتھ ساتھ کوشش کرتی ہیں کچھ چیزیں جو ہماری زندگی میں ہیں، کیونکہ بہت سارے سالوں سے جو میں نے سیکھا اور جب میری سہیلیوں کے ساتھ بات ہوتی ہے آپ اس کو اپنے اپنے حساب سے کریں گی، لیکن ایک اور سال زندگی کا گزر گیا، کاش، پچھتاوے، اگر مگر، تو سمرائز کر لیتی ہیں کہ جب یہ سال گزرے تو اگلے سال کی تیاری اسی سال کے اختتام پہ کرنے کا وقت ہے۔ جی میری سہیلیوں، اکثر ہم کیا کرتی ہیں کہ نئے سال کے گولز پلان کرتے ہیں جنوری میں یا نئے سال کے شروع میں، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چیزیں بھی وہی ہوں، ہمارے پیٹرنز بھی وہی ہوں تو رزلٹ مختلف ہوں؟ رزلٹ بھی سیم رہتے ہیں، تو ان پٹ کیا کرنا ہے کہ آؤٹ پٹ ڈفرینٹ آئے، اسی پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ سال کے دانے سے ساتھ ساتھ ہم نے جن چیزوں کو خدا حافظ کہیں گے اپنی لائف سٹائل میں، میری سہیلیوں، کامیابی جو ہے وہ انسان کو ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے طور پہ ملتی ہے۔ جی بہت سارے یونیورسل لاز انشاءاللہ جو مجھے رب نے توفیق دی اور سکھایا ہے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کوشش کروں گی آسان الفاظ میں، تاکہ جو میری سہیلی بالکل گھر میں ہے اور اسے لگتا ہے کہ مشکل باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی سمجھ سکے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، ہمارے ارد گرد ہے، اور اگر یہ اتنا مشکل ہوتا تو ہمارا رب ہماری کتاب میں ہمیں کیوں کہتا؟ کیونکہ میں مسلمان ہوں تو اپنے مذہب کی بات کروں گی، اپنے دین کی بات کروں گی۔ آپ جس بھی دین کو فالو کرتے ہیں، جس مذہب کو فالو کرتے ہیں، جو بھی آپ کے سوچنے سمجھنے کا، زندگی کو گزارنے کا طریقہ ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی آپ کی جس بھی آپ یونیورسل ڈیوائن پاور کے ساتھ اٹیچ ہیں، آپ اسے اسی حساب سے لے لیجئے گا۔ تو آج کی بات یہاں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ہر جو کوشش ہم کریں گے ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ہی اسی کے بدلے میں ملے گا نا۔ انسان کو بھی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم 1000 میل کا سفر کر لیتی ہیں اور منزل پر پہنچ کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ ہم نے جس جگہ پہ جانا ہوتا تھا وہاں اس راستے کا تو ہم نے سفر ہی نہیں کیا۔ تو آپ ہی بتائیے، مغرب کا سفر شروع کریں گے تو مشرق کے چڑھتے سورج کے ساتھ کیسے ملیں گے؟ آج کے ٹاپک کی طرف، زندگی سے جن چیزوں کو خدا حافظ کہنا ہے، ایک یہ بھی بولا جا سکتا ہے کہ انہیں نکال بھائی پھینکے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہاں، کیونکہ میں ایز NLP پریکٹیشنر مجھے لگتا ہے کہ جو میں سیکھ سکی ہوں کہ ہم جیسی بات بولتے ہیں وہی ریفلیکٹ کرتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ابھی آج ہم نے یہ وہ ہیبٹس ہیں جن کو آج ہم نے خدا حافظ کرنا ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کا جو آج ہماری پرسنالٹی بنی ہے اس میں ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ تو ہماری مائنڈ پروگرامنگ جو ہے نا وہ بتاتی ہے نا، جیسے ہی ہم الفاظ استعمال کریں گے تو نکال دیں، ختم کر دیں، تو کیوں نہ ہم انہیں خدا حافظ کر دیں، شکریہ، تھینک یو، اس فیلنگ کے ساتھ کہ یہ چیزیں تھیں، یہ ادا تھی، آج تک میں جو بنی ہوں ان کی وجہ سے بنی ہوں۔ سب سے پہلے سستی، کیا کریں؟ ایک تو یہ کہ ہمارے پاس ٹو ڈو لسٹ بہت زیادہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں پھر صحیح، مناسب وقت کا انتظار، یہ جو ایک عادت ہے نا میری سہیلیوں، نہ تو کبھی مناسب وقت آیا ہے، نہ کبھی کسی کو سارے وسائل ملے ہیں۔ جن بھی لوگوں کی آپ سکسیس سٹوری کو دیکھیں گے نا، ان کے پاس کبھی بھی آئیڈیل حالات میں تو ان کا سفر شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ جو سستی ہے اس چیز کے، جو ایکسکیوزز ہیں ہمارے پاس بہت سارے، ایسا ویسا جیسا تیسا، اگر مگر کاش، ان سب کو خدا حافظ کہتے۔
ہمارے ذہن کی نا ایک بڑی خاص خوبی ہے، ہمیں اپنے ذہن کو بھی ذہن دینا پڑتا ہے۔ اگر ہم کہیں گے نکال باہر کریں تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا مائنڈ پروگرامنگ اپنی ہے نا، تو ہم کیوں نہ کوشش کریں کہ اپنی سب سے پہلی کوچ، سب سے پہلی موٹیویشنل اسپیکر، سب سے پہلی ہیلر خود بنے۔ اور اگر ہم نہ بن سکتے ہوتے، ہمیں اپنے اتنا نہ دیا ہوتا، کوشش کر سکتے ہیں، پہلا سٹیپ لے سکتی ہیں، اپنے دائرے میں رہ کے اپنی چیزوں کو بہتر کر سکتی ہیں، ریفلیکٹ کر سکتی ہیں، کیونکہ ہمارا رب ہماری کتاب میں کہتا ہے ہمیں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، عقل کیوں نہیں کرتی، تو کر لیتی ہیں۔ خوراک اپنی، جی میری سہیلیوں، ہمارے ایٹنگ پیٹرنس، جتنا بھی میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے اب تک، جو بھی ایٹنگ پیٹرنس، جو بھی ایٹنگ ہیبٹس ہولی پروفٹ کی لائف کی ہیں، آپ جتنے بھی نامور ترین لوگوں کے ڈائٹ پلانس لے لیں، الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں گے تو ہولی پروفٹ کے جو کھانا کھانے کی سنتیں ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ جا کے اسی بنیاد پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کیا کریں، اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو ہولی پروفٹ کی لائف کی جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں اس کے قریب قریب کر لیں۔ بھوک رکھ کے کھانا کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کھانے کے آداب کیا ہیں، جو بھی مینرز ہولی پروفٹ کی لائف کے ہیں، جیسے ہی آپ کی ایٹنگ ہیبٹس بدلیں گے تو آپ کی دیکھیے گا کہ آپ کی ظاہر ہے اس کے ایفیکٹس آپ کی فزیکل باڈی پہ آئیں گی۔ دوسرا، پھر ہمارے سلیپنگ پیٹرنس، میری سہیلیوں، ہمارے یہ جو سونے جاگنے کے اوقات ہیں، دیکھیں کہ رات رب نے سونے اور آرام کرنے کے لیے بنائی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کتنا سارا رات کا وقت ہے، اور ایون آپ تو ریسرچز بھی کہتی ہیں اور بتایا بھی جاتا ہے، بہت زیادہ آگاہی ہے اس کے بارے میں۔ اگر آپ نے جلدی سونا کس طرح آپ کی ذہنی جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے، آپ کی ایموشنل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے، نیند پوری کرنا اور کس وقت سونا اور کس وقت بیدار ہونا، تو آپ اپنے یہ جو سونے کی عادات ہے اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ اس پہ کام کریں، اور جو پہلی بیہیویئرز ہیں ان کو خدا حافظ کریں تاکہ آپ نئی عادتوں کو خوش آمدید کہہ سکیں، ویلکم کر سکیں۔ جی، اس کے بعد پروسیسڈ فوڈ جو ہے، جتنا زیادہ نیچر کے قریب رہ سکتی ہیں، جتنا زیادہ تازہ کھانا، جتنا زیادہ کم سے کم، یہ جو کوشش کریں کم سے کم پروسیسڈ فوڈ پہ آئیں۔ جتنا ہم خوراک جیسی کھاتے ہیں وہ ہماری صحت پہ آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خوراک کے ساتھ اگر ہم دوسری طرف جائیں، یہ تو ہماری فزیکل باڈی کی خوراک ہوگی، لیکن ہماری ایموشنل اور مینٹل جو ہیلتھ کی خوراک ہے، اب ہم نے اس کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی بہت ساری عادتوں کو بدلنا پڑے گا۔ ہم کون سا کانٹینٹ دیکھ رہی ہیں، آپ کون سا ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، آپ کہیں سفر میں ہیں، آپ کون سا میوزک سن رہی ہیں، آپ کو تو لگتا ہے صرف میوزک ہے، لیکن جو اس کے آواز اور جو اس کے میوزک ہے وہ کس طرح سے آپ کے ذہن کی پروگرامنگ کر رہا ہے۔ تو جو بھی آپ نے کانٹینٹ ہے، یہ آپ کی مینٹل اور ایموشنل فوڈ ہے آپ کا، آپ نے اس کو بھی نئی چیزوں کو زندگی میں شامل کریں۔ ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ جو اس کے ساؤنڈ ایفیکٹس ہیں اور جو خبریں چل رہی ہیں وہ ہمارے کانوں میں تو آوازیں جا رہی ہیں نا۔ پھر جو ہم فون پہ باتیں کرتے ہیں، اور پھر ہم کتنی باتیں کرتی ہیں، اور پھر ہم پہلے لوگوں سے باتیں کرتی ہیں، پھر ہم لوگوں کی باتیں کرتی ہیں، تو یہ جو اور سناؤ اور سناؤ اور سنا میں یہ جو ہماری لاشعوری طور پہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کتنی چغلی ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، کتنے گمان ہماری زندگیوں کا حصہ بن جاتے ہیں، اور ہمیں خاص طور پہ سکھایا گیا ہے کہ گمان نہیں کرنا، ایسی کتنی ساری چیزیں۔ تو اس خوراک کا بھی خیال رکھنا ہے، اور یہ بہت سا وقت ہے اس سال میں، اگر آپ عہد کریں تو اس سال کے اختتام تک آپ اگر پریکٹس کریں تو آپ کر سکتی ہیں، ہم بالکل کر سکتے ہیں۔ ایسی بات کریں، جو بھی بات کریں، یہ سوچیں کہ اس کے کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، اسے کرنے سے کسی کو نقصان کیا ہوگا، ایک لمحے کے لیے سوچ لیں، اور پھر اس کے بعد
کیا تو کسی کا فائدہ ہوگا، یا کیا کہیں یہ اپنے لیے بھی تو آپ کی اپنی انرجی بھی تو خراب ہوتی ہے نا اس سے۔ تو آپ اپنی انرجیز کا بھی خیال رکھیں، وہ جتنی پازیٹیو ہوں گی، جتنی پیور ہوں گی، جتنی ان میں امید قائم رہے گی۔ ہم پازیٹیوٹی باہر سے ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ ہمارے رب نے وہ پازیٹیوٹی ہر انسان کے ساتھ اس کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے۔ تو جب اس کی کتاب ہمیں کہتی ہے کہ غور و فکر ہم کیوں نہیں کرتے، اگر کریں گی تو ہماری بہت ساری چیزیں تو ریفلیکٹ بھی ہو جائیں گی نا۔ تو ریفلیکشن کے پروسیس سے گزرنے کے بعد، مجھے اقبال نے کہا تھا، من میں ڈوب کر پادا سراغ زندگی۔ تو امپورٹنٹ کیا ہے؟ میں خود، ہم خود، آپ خود، آپ اپنی زندگی کی سب سے پہلی کوچ خود ہو سکتی ہیں اپنے حالات و واقعات میں رہتے ہوئے۔ جی میری سہیلیوں، اس یقین کے ساتھ کہ رب نے آپ جیسی کوئی بھی خاتون، کیونکہ میں خواتین کے ساتھ کام کرتی ہوں، باقی آپ جس بھی مرد حضرات دیکھ رہے ہیں، خواتین جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، آپ اپنے حساب پہ دیکھ لیں۔ یا جب ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ رب نے ہمیں کتنے پیار، کتنے محبت سے اس رحمان الرحیم نے کریٹ کیا ہے، کہ ہمارے جو فنگر پرنٹ ہے آج تک کے کسی انسان کے نہیں ہیں، اور رہتی دنیا تک کسی کے نہیں ہونے۔ ہمارے جو جینز ہیں، جو ہم اپنے جن نسلوں میں آئے ہیں، رب نے ہمارے لیے ان کو چنا ہے۔ تو دیکھیں، پھر ہمارے پاس تو شکرانے کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک اور چیز جو ہم نے خدا حافظ کہنا ہے، خدا حافظ ہم نے کہنا ہے اپنی فالس ایگو کو، خدا حافظ کہنا ہے کہ ہم نے آئی ایم دا کریٹر۔ اگر ہم اس کو خدا حافظ کہہ کے اس کی جگہ پہ کیسی چیز کو لے آئیں اپنے مائنڈ پروگرامنگ میں کہ آئی ایم ایوری تھنگ، آئی ایم اچیور ود دا بلیسنگ آف اللہ، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو پیس آف مائنڈ ملے گا۔ ہماری بہت سے ذہنی بے چینیاں، بے سکونیاں اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کیونکہ ہم اپنی لائف کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہیں، اور ہماری زندگی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، ہمارے کنٹرول میں تو ہماری اگلی سانس بھی نہیں ہے، تو ہم انسانوں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو کیسی لگی آج کی ویڈیو ضرور بتائیے گا۔ مجھے یقین ہے یہ میری بہت ساری سہیلیوں کے لیے بہت کچھ زندگی میں بدلنے کے لیے سیکھنے کا موقع دے گی آسان الفاظ میں۔ وہ جو کہتے ہیں نا بیسٹ ورژن آف یور سیلف، وہ کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے، پرانی چیزوں کو، پرانی سوچ کو آپ خدا حافظ کہیں اور اس کی جگہ پر نئی سوچ کو ویلکم کہیں۔ اب جو نئی سوچ کون سی ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک اور ویڈیو بناؤں گی رب کے حوالے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ دنیا میں جہاں بھی رہیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی شعوری کوشش میں مصروف رہیں۔ بہرحال ہم سے ہماری کوشش کے بارے میں سوال کیا جائے گا، رب کے حوالے۔